بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کے میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. صورتحال ذرا پولیٹیکل سٹوریز پہلے لے لیتے ہیں، پھر ایک اور بڑی اچھی خبر آپ کو دوں گا. پہلے پولیٹیکل سٹوریز، اور وہ ہیں پی ڈی ایم جو کہ ٹوٹ گیا تھا اور اب اس کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک خبر تو میں یہ دوں گا. دوسری ہوگی شہباز شریف صاحب، یعنی کہ شریف فیملی کے درمیان باقاعدہ طور پہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، اور وہ ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ اب پالیٹکس میں آئیں گے، اور اس میں کچھ سافٹ ویئر بھی چینج ہوئے ہیں اور وہ بھی بتائیں گے. دو ہیں. اور تیسری خبر یہ ہے کہ حکومت وزیر اعظم عمران خان، یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے کوئی نیک شگون ثابت ہوں گی یا پھر ان کے لیے مسائل پیدا کریں گی. یہ ہیں خبریں. شہباز شریف صاحب رہا ہو چکے، اور رہا ہونے کے بعد ان کی ملاقات ہوئی اپنی بھتیجی مریم صفدر صاحبہ کے ساتھ. حمزہ شہباز پہلے ہی رہا ہو چکے ہیں. خواجہ آصف صاحب کی درخواست ضمانت آ چکی اور وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، اور غالب امکان یہ ہے کہ وہ بھی ضمانت پر رہا ہو جائیں گے. غالب امکان یہی ہے. پھر شریف فیملی کے اندر انڈرسٹینڈنگ کیا ہوئی، اور اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں. اب شریف فیملی نے ایک طے کر لیا ہے، فیصلہ کیا ہے کہ مریم صفدر صاحبہ کو بھی بتا دیا گیا ہے، نواز شریف صاحب کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ اب ہم نے لینا ہے پاز. جتنا گالم گلوچ کرنی تھی کر لی، جتنے استعفے مانگنے تھے مانگ لیے، سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کی جو گردان پڑنی تھی وہ پڑھ لی. اس طریقے سے معاملات ہوں گے خراب، اور اب ترتیب سے پہلے ہاؤس ان آرڈر ہو، اس کے بعد پھر آگے لڑا جائے. اور اس ساری لڑائی میں مسلم لیگ نواز شریف فیملی نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے، سمجھایا ایک دوسرے کو، وہ یہ ہے کہ اس لڑائی میں ہم نے کیا کیا. ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات بگاڑ لیے، اور افواج پاکستان کو اور ملٹری لیڈرشپ کو براہ راست گالم گلوچ کیا، ان کو چیلنج کیا، اور ان سے استعفے مانگے، اور ان سے دشمنی مول لی. اور اس سارے نیریٹو کا فائدہ ہوا ہے وزیر اعظم عمران خان کو. سارے فائدہ اٹھایا وزیر اعظم عمران خان. اور دوسرے نمبر پہ سارے نیریٹو کا جو اینٹی نیریٹو تھا وہ فائدہ اٹھایا آصف علی زرداری صاحب نے، اور وہ فائدہ اٹھایا عوامی نیشنل پارٹی نے. تو فوائد اور ثمرات تو وہ سمیٹ لے گئے، ہم گالم گلوچ پہ لگے رہے، اور ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب ہوا. ہم مزید دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں. لہٰذا فیصلہ جو آپس میں ان کی ڈسکشن ہوئی، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، مریم صفدر صاحبہ، چچا نے بھتیجی کو سمجھایا، اور بھائی نے بھائی کو سمجھایا، کزن نے کزن کو سمجھایا کہ اس طرح نہیں معاملات چلیں گے. ہمیں ری وزٹ کرنا پڑے گا، ری تھنک کرنا پڑے گا، اور نئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. لہٰذا وہ بنا لی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ اب ترتیب سے چلا جائے گا. نمبر 1 نواز شریف رہیں گے، نمبر 2 شہباز شریف ہوں گے، نمبر 3 پہ مریم صفدر صاحبہ آئیں گی، اور مریم صفدر اور حمزہ نمبر 3 پہ ہوں گے. لہٰذا جو بھی پالیسی میٹرز ہیں وہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب ڈسکس کیا کریں گے. معاملات طے کرنے ہیں نواز شریف، شہباز شریف آپس میں صلاح مشورے کے بعد. فردر کہیں سے کوئی پیغام آتا ہے اور پولیٹیکل اسٹریٹجی جو بنانی ہے یہ دونوں مل کے بنائیں گے، یہ عمل کروائیں گے، امپلیمنٹ کروائیں گے، ایگزیکیوٹ کروائیں گے. لہٰذا اپنی زبانوں کی تلخی کو ختم کر دیا جائے گا، اور لب و لہجے میں ذرا کیا کہنا چاہیے، چاشنی لائی جائے گی. اور یہ جنرل باجوہ سے استعفیٰ، جنرل فیض سے استعفیٰ، فلاں کی طرف سے ہمیں دھمکی مل گئی، فلاں میجر جنرل نے یہ کہہ دیا، یہ ساری چیزیں اب نہیں چلیں گی. لہٰذا پہلا جو سائن ہوا
وہ ہے مریم صفدر صاحبہ کا کراچی میں جلسوں سے خطاب کرنا۔ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے ڈسکا 75 میں بھی مریم صفدر صاحبہ نہیں گئی تھیں، اور وہاں کو معاملات کو بھی حمزہ شہباز نے ہینڈل کیا تھا اور خاموشی سے کیا تھا بغیر جلسے جلوس کے اور جوڑ توڑ لوکلی۔ اس کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ 249 کراچی میں مریم صفدر صاحبہ جائیں گی۔ اس کے بعد اب مزید درجہ حرارت کو نیچے کیا گیا ہے اور مریم صفدر صاحبہ اب 249 کے لیے بھی نہیں جا رہی کراچی میں بھی، کیونکہ وہاں جلسے کریں گی۔ جلسوں میں آپ کو پتہ ہے عوامی سٹائل ہے اور تقریریں کرنی پڑتی ہیں، اور اندر کا غصہ کہیں نہ کہیں سے، اندر کا بغض جو ہے وہ باہر آ ہی جاتا ہے۔ تلخیاں تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ تلخیاں پبلک سامنے ہو، مائک سامنے ہوں، پورا میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پوری دنیا میں آپ کو سنا جا رہا ہو، تو آپ یکدم تو یو ٹرن نہیں لے سکتے۔ لہٰذا یہ فیصلہ ہوا کہ بہتر ہے کہ ہم نہ جائیں، اور اس کو بھی جو NA75 کا تھا اسٹریٹجی، وہی اسٹریٹجی ادھر ہونی چاہیے 249 میں بھی۔ لہٰذا مریم صفدر صاحبہ نے وہاں جانے کا ارادہ کینسل کر دیا، کسی جلسے سے خطاب نہیں کریں گی، کسی جلوس کے ساتھ خطاب نہیں کریں گی، اور اس کا وجہ دی کرونا کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کرونا اتنا امپورٹنٹ وجہ نہیں بنی، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اگر الیکشن کروانے پہ بضد ہے، اور ساری جماعتیں کہہ رہی تھیں کہ اس کو پوسٹ پون کر دیں، سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے پوسٹ پون کر دیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو پوسٹ پون نہیں کر رہا، کیونکہ جو بظاہر آ رہی ہیں پلز ہے وہ ہے کہ مسلم لیگ نواز مفتاح اسماعیل کی پوزیشن وہاں پہ بہتر ہے۔ تو یہ اس گمان کے ساتھ یہ بھی ایک چل رہی ہے یہ ورنہ آپ نے دیکھا کہ کرونا نے کیا حشر کیا، تو اس حلقے کا ایک الیکشن اگر ملتوی کر بھی دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو مریم صفدر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لہٰذا اب مفتاح اسماعیل صاحب سے فتح کے بعد ہم ان سے ملاقات کریں گے۔ تو انہوں نے لاہور میں یہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اپنا میسیج کنوے کر دیا، اور صرف ایک تقریباً 40 منٹ کی یہ میڈیا ٹاک تھی۔ 40 منٹ میں صرف ایک دفعہ لفظ سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کا استعمال کیا گیا، اونلی ون ٹائم، یہ ایک پہلی دفعہ، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف بالکل رخ نہیں کیا گیا، اور بلکہ اس کے بعد اگلا کام یہ ہوا کہ اس میڈیا ٹاک میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو تعلقات کشیدہ ہوئے اور PDM ٹوٹ گیا، مریم صفدر صاحبہ نے ان کو بھی میسیج دیا، پیپلز پارٹی کو بھی، کہ ہم ایک حد سے آگے نہیں جانا چاہتے، سیاسی دشمنی اب ہم نہیں کریں گے، ہم صرف پالیٹکس کریں گے اور الیکشن کے میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، اس سے آگے نہیں، ذاتیات کی نہیں، کسی کی کرپشن نہیں، کسی کے ذاتی سکینڈل نہیں، کسی کے اور سکینڈل نہیں، اس طرف ہم نہیں جائیں گے۔ تو یہ میسیج انہوں نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی دے دیا، بلاول بھٹو کو بھی، زرداری صاحب کو بھی، سب کو دے دیا کہ جناب ہم دشمنی نہیں چاہتے، اور ری وزٹ کرنا ہے تو کل پھر وہ باپ شاپ والی بات بھی نہیں کی کہ باپ نے باپ کو ووٹ دیا، فلاں کیا، یوسف گیلانی صاحب، وہ سارے الزامات نہیں دہرائے، بلکہ انہوں نے کہا جو ہو گیا ہو گیا، اب آگے بڑھا جائے۔ یہ پھر جہانگیر ترین، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اب اگلے الیکشن کی سب تیاری کر رہے ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیے، اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، اور JKT جو گروپ ہے اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ بھی اگلے الیکشن کی ہی تیاری کر رہا ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان سے JKT گروپ، ایک اور بھی خبر لیتے جائیں کہ کابینہ میں اختلافات ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اب تو ایک ہے کہ ملاقات نہیں ہو رہی، اور اگر اس گروپ کی ملاقات ہو گئی وزیر اعظم عمران خان سے اور انہوں نے اپنا کارڈ کھیل دیا، مطالبات سامنے رکھ دیے اور کہا کہ جناب یہ ہیں ہماری ڈیمانڈز، اگر یہ پوری نہیں ہوتی تو اللہ حافظ، تو اس کے بعد پھر پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لہٰذا اب کچھ وزیر جو ہیں، جو خالصتاً PTI کے وکیل ہیں، وزیر ہیں، PTI سے تعلق رکھتے ہیں نظریاتی، وہ وزیر اعظم عمران خان سے کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی ضرورت نہیں ہے
ان سے ملنے کی، انڈائریکٹ بات چیت کریں، مانتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز ہم اپنا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یعنی تو ٹھیک ہے پھر حکومت جاتی ہے تو جائے، صوبائی حکومت جاتی ہے تو صوبائی حکومت جائے، مرکزی حکومت جاتی ہے تو مرکزی حکومت جائے۔ پہلے کون سا یہاں پہ دودھ شہر کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور اگر وہ حکومت گرانا چاہتے ہیں، اگر ان کا مقصد ہی یہ ہے جو کہ انٹیلیجنس رپورٹس پرائم منسٹر کو مل رہی ہیں کہ اب وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے فرنٹ فٹ پہ کھیلا جائے۔ تو یہ سوچ وہاں پہ دوبارہ ہو گئی ہے، اور جے کے ٹی کو بہرحال میسیج دیا گیا ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا پاز لیں، تھوڑا سا انتظار کریں، اتنی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں۔ تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان بھی برف پگھلی ہے، اور دوبارہ جیسے مریم صفدر صاحبہ نے براہ راست میسیج دے دیا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو، اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ رابطے ہوئے زرداری صاحب کے، اور وہ ہوئے ڈاکٹر قیوم سومرو کے ذریعے، بہت ہی معتمد خاص ہیں، وہ مولانا کے بھی معتمد خاص ہیں اور زرداری صاحب کے تو ہیں ہی ہیں۔ تو یہ ان کے درمیان رابطے ہوئے، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی شہباز شریف صاحب سے بھی بات ہوئی، اور اطلاعات کے مطابق شہباز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی کوئی بات چیت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ پی ڈی ایم کا جو اجلاس بلایا گیا ہے وہ ایجنڈا زرداری صاحب سے ڈسکس کرنے کا کیا مطلب ہے، کیونکہ مولانا زرداری صاحب اور اے این پی پیپلز پارٹی وہ تو پی ڈی ایم کو چھوڑ چکے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایجنڈا ڈسکس کیا گیا، لہٰذا یہ خبریں آ رہی ہیں سیاسی میدان میں۔ تو ان کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کیسے دیکھتے ہیں اور کیا ہوگا، یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ بہرحال ایک اور اچھی خبر اس کے ساتھ ساتھ وہ خبر ہے کہ جو بیرون ملک سے ڈالرز آ رہے ہیں، اور وہ ڈالر آ رہے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی جو سہولت دی گئی تھی، تو 1 ارب ڈالر کا سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوورسیز پاکستانی، اس کے لیے یہ سہولت دی گئی تھی کہ جناب آپ جس ملک میں ہیں وہیں پہ اپنے اکاؤنٹس کھلوائیں، جو پاکستانی بینکوں کی وہاں پہ شاخیں ہیں اسی میں ڈالر جمع کروائیں، اور یہاں پہ جو بھی ریسیو کرنا چاہتا ہے وہ روپوں میں لے لیں۔ تو یہ ہوا ہے، اس سہولت سے 1 ارب ڈالر جمع ہوا ہے، یعنی کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں ایک اوورسیز پاکستانی کی مدد سے یہ 1 ارب ڈالر آ چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں وہ کہتے ہیں جناب کہ مزید 5 ماہ میں 97 ملکوں سے 90,000 سے زائد صارفین نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تحت مختلف بینکوں میں اکاؤنٹس کھلوائے۔ 5 ماہ میں 97 ملکوں میں 90,000 سے زائد صارفین نے اکاؤنٹ کھلوائے، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سہولت دی جائے تو اس سے فائدہ ضرور اٹھایا جاتا ہے۔ اب ایک اور خبر ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے خدمت عرض کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔